اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو عورت بن سور کر باہر جائے، بن سور کر باہر جائے، بے پردگی کے عالم کے اندر باہر جائے، اور وہ جتنے قدم اٹھاتی ہے نا، جتنے قدم چل کر جاتی ہے، اتنے ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے، جتنے قدم بے پردگی کے عالم کے اندر اٹھائے گی، باہر نکلے گی، اور آقا نے فرمایا کہ جتنے قدم اٹھائے گی اور چلے گی، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی اس پر لعنت ہے، اور تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ خامند کو بھی میرے آقا نے فرمایا، خامند کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے بے پردہ ہو کر، یاد رکھیں، بن سور کر بے پردہ ہو کر باہر نکلے، اور باہر نکلے اور اس کا خامند اس پر راضی ہو اور اس کو منع نہ کرے، اس کو روکے نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے قدم وہ چلے گی نا، اتنے جہنم کے اندر اپنے شوہر کے لیے مکان تعمیر کرے گی۔ اپنے شوہر کے جتنے قدم چل کر جائے گی، اتنے ہی جہنم کے اندر اپنے شوہر کے لیے مکان تعمیر کرے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پھر اگلی جو بات بتائی نا، وہ اس سے بھی پریشان کن ہے، جو گھر کے بڑے ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، جو گھر کے اندر جو فرما روا ہیں، تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ روکا جائے ان کو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے نے اللہ پاک ایک عورت کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس عورت کو لے جاؤ جہنم کے اندر پھینکو، اور جب فرشتے اس کو لے کر جانے لگیں گے نا، مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے۔ رب فرمایا کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ کہے گی کہ اے میرے مالک، میرے باپ کو بھی بلایا جائے، میرے باپ کو بلوایا جائے۔ اللہ پاک اس کے باپ کو بلوائے گا، پھر پوچھے گا کیا کہنا کہتی ہے؟ وہ کہے کہ اللہ کے بارگاہ کے اندر مالک یہ میرا باپ ہے، میں اس کے زیر تربیت تھی، میں اس کے زیر تسلط تھی، اور میں زیر حکم تھی اس کے، اگر یہ مجھے روکتا تو میں رک سکتی تھی، اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ مجھے روکے، اس نے مجھے روکا نہیں، میں رک نہیں سکی۔ مالک یہ میرا باپ، میں اس کے حکم کے تابع تھی، اس نے مجھے روکا نہیں۔ رب فرمائے گا کہ اس عورت کو بھی لو اور اس کے باپ کو بھی لو، دونوں کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ فرشتے لے جانے لگیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مالک میرے شوہر کو بلوایا جائے، میرے شوہر کو بلوایا جائے۔ اللہ پاک اس کے شوہر کو بلوائے گا۔ پھر وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مالک یہ میرا شوہر تھا، یہ طلاق کی دھمکی دے کر مجھ سے جو کام کروانا چاہتا وہ کروا سکتا تھا، طلاق کی دھمکی اس کے پاس ایسی دھمکی تھی کہ میں ہر کام کرنے پر مجبور ہو جاتی، لیکن اس نے بھی مجھے بے پردگی سے منع نہیں کیا، اس نے بھی مجھے باہر جانے سے بے پردہ منع نہیں کیا، اور اس نے بھی مجھے جہنم سے بچایا نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ مجھے روکتا، مجھے ٹوکتا، مجھے منع کرتا تو میں ایک دن رک جاتی۔ اللہ فرمائے گا کہ اس عورت کو بھی لو، اس کے باپ کو بھی لو، اس کے شوہر کو بھی لو، تینوں کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ پھر عرض کرے گی کہ مالک میرے بیٹے کو بلوایا جائے۔ اب اللہ پاک اس کے بیٹے کو بلوائے گا، اس کے بیٹے کو جب بلوائے گا، عورت عرض کرے گی کہ مالک یہ میرا بیٹا ایسا تھا کہ میرے اندر تو نے اس کے لیے وہ ممتا رکھی تھی، وہ محبت رکھی تھی، وہ پیار رکھا تھا کہ یہ ہر بات مجھ سے منوا لیتا تھا، ضد کرتا تھا تو مجھے جتنی بھی مشکل اٹھانی پڑتی اس کی خواہش کو پوری کرتی، اور جو چیز مانگتا وہ عطا کرتی، اس کو دیتی۔ یہ بیٹا مجھے اگر منع کرتا تو میں کیا ہو جاتی؟ منع ہو جاتی۔ میرے بیٹے نے بھی مجھے منع نہیں کیا۔ مالک فرمائے گا کہ اس عورت کو بھی لو، اس کے باپ کو بھی لو، اس کے شوہر کو بھی لو، اس کے بیٹے کو بھی لو، اور چاروں کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ اب پھر عرض کرے گی کہ مالک میرے بھائی کو بھی بلوایا جائے۔ کتنے مرد ہو گئے؟ شوہر، بھائی، باپ، بیٹا، چار مرد۔ بھائی کو بلوایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مالک یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، یہ مجھ سے جو کام چاہتا وہ کروا سکتا تھا، جس چیز سے روکتا اس سے میں منع ہو جاتی، اور جس چیز سے یہ منع کرتا میں کبھی اس کو ٹچ نہیں کرتی۔ اس کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ مجھ کو روکتا، مجھ کو ٹوکتا، مجھے پردے کی تلقین کرتا۔
اور مجھے کہتا کہ بہن تو نے پردہ کر کے باہر جانا ہے، بلا حاجت باہر نہیں جانا، بلا زور تو نے باہر نہیں جانا، کوئی بھی معاملہ ہو تو نے باہر نہیں جانا، ہم بیٹھے ہوئے، جو چیز تو چاہیے ہمیں بتا۔ مالک لیکن اس نے مجھے ہر کام سے روکا لیکن مجھے اس کام سے نہیں روکا۔ اب مالک فرمائے گا کہ اس کو بھی لو، اس کے باپ کو بھی لو، اس کے بیٹے کو بھی لو، اس کے بھائی کو بھی لو، اس کے خاوند کو بھی لو، اور پانچوں کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو کل قیامت والے دن جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ تو آج ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے تو پھر اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ہمارے چھٹکارا اس وقت ہوگا، اور رحمت اس وقت ملے گی جب اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اسی طریقے سے زندگی کرو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا دیا جی، حکم دیا۔ یہ رات کو نکلنا، اس بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ، مجھے لوگوں نے کہا جی آپ بتائیں، میں نے کہا ہم بتائیں گے، ذمہ داری پچھلے سال بھی ان کو بتایا، اب بھی ہم بتائیں گے، ہم بتاتے چلے جائیں گے، عمل کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ میلاد نہیں ہے، میلاد وہ ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری سکھائے، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری تابع داری کے اوپر بندے کو راضی کرے، ابھار لے، اور میلاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو، وہ اصل میلاد ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، اس پر غور کریں گے، اور انشاءاللہ کبھی بھی اب دوبارہ وہ کام نہیں کریں گے جو غیر اور پھر غیر اس کی وجہ سے، یعنی عوام، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہماری عوام غلط کام کرتی ہے، پھر علماء کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، علماء پھر آپ کی باتوں کا جواب دیتے کہ ہم تو اس کو قطعاً ڈیفینڈ کرتے ہی نہیں ہیں، بالکل بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے جو غیر شرعی کام ہے۔